ہماری ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس میں ہمارے اراکین شورا بھی شامل ہیں، علامہ سعد حسین رضوی صاحب، اس کے علاوہ اپنا شفیق امینی صاحب، اس کے علاوہ عمیر الازہری صاحب۔ جو کارکنان ہیں ان پہ 780 کے علاوہ 324، 365، 427، 147، 148، 149 کی۔ تو جب ہم پوسٹ مارٹم کے لیے گئے تو پولیس ایف سی جو ہے انہوں نے ہماری ایمبولینس کو بھی گھیرے میں لے لیا، ہمارے اوپر تشدد بھی کیا، ہمارے کارکنان کو بھی زد و کوب کیا، 500 سے 600 گاڑیوں پہ بھی پرچہ کاٹا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور ناظرین ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے لیگل ایڈوائزر میاں محسن موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ حالیہ ہری پور کے اندر جو واقعہ ہوا ہے قانونی طور پہ کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک لبیک اپنا زخمی لے کے جاتی ہے تو الٹا ان پہ ہی ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل کارکنان کتنے گرفتار ہوئے ہیں اور کتنے شہید ہو گئے ہیں، اور کون سی ایف آئی آرز ہیں جو ٹی ایل پی کے اوپر ہوئی ہیں اور کون سی ایف آئی آر ہیں جو ٹی ایل پی نے کروائی ہیں، اور قانونی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی ذرا واضح کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو ابھی فی الحال اس حالیہ حویلیاں کے جب پروگرام چل رہا تھا تو اس میں ہمارے تقریباً 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ان 100 لوگوں میں سے ہمارے 12 سے 13 زخمی ہیں۔ ان 12-13 زخمیوں میں سے ہمارے 2 سے 3 زخمی اس قسم کے ہیں کہ ان کی ٹانگیں وغیرہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ اس پہ چوٹیں وغیرہ آئی ہوئی ہیں، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس میں ہمارے اراکین شورا بھی شامل ہیں، علامہ سعد حسین رضوی صاحب، اس کے علاوہ اپنا شفیق امینی صاحب، اس کے علاوہ عمیر الازہری صاحب، اور 6 سے 7 ہزار افراد جو ہیں ان کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ 500 سے 600 گاڑیوں پہ بھی پرچہ کاٹا گیا کہ ان کی 500 600 گاڑیاں وہاں پہ موجود تھیں۔ اور یہ قانون کی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کہ سیاسی پارٹی پہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنا جلسہ جلوس کسی بھی وقت کسی بھی جگہ نکال سکتی ہے، مگر یہ ناروا سلوک جو ہے یہ صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہی اپنایا جاتا ہے۔ تحریک لبیک پہ یہ بتائیں کہ کون سی دفعات لگی ہیں اور کتنے کارکنوں پہ لگی ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو درخواست گئی ہے آپ کی طرف سے اور جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ کون سی عدالتوں میں ان کے پرچے چل رہے ہیں؟ جی ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں نا، اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی جھنڈا لے کے تحریک لبیک پاکستان کا نکلتے ہیں یا تحریک لبیک پاکستان کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اوپر 780 لاگو ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہماری ایک واحد جماعت ہے کہ اگر وہ ہمارا کارکن کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی لے تو سب سے پہلے اس پہ 780 امپلیمنٹ یہ کرواتے ہیں۔ تو ہماری جتنے بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان میں اقدام قتل، اغوا کی، جبکہ ہمارے پاس کسی قسم کی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ ہمارے کارکنان کے ساتھ وہاں ماں سوائے جھنڈے اور بیجز اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی جس سے دہشت گردی واضح ہو۔ یہ تو ساری حکومت اور اداروں کی ہٹ درمی ہے، ان کا ناروا سلوک ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی صف اول میں نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان پہ 780 کے علاوہ 324، 365، 427، 147، 148، 149 اور دیگر کئی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہمارے ایف آئی آرز پہ جی ان ایف آئی آرز پہ ہو جاتی ہے ضمانت، لیکن تھوڑا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے دفعات ایسی سی شامل کی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، مگر ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خاص جو کرم ہے وہ شامل حال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان کی آنکھوں میں ایسی گرد جھولتے ہیں کہ ہماری ایف آئی آرز جو ہیں جتنی بھی سنگین سے سنگین جرائم والی ہوتی ہیں اس میں کوئی ایسی یہ کمی رکھ دیتے ہیں، ان سے کمی اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ ہمارے قانونی طور پہ ہمیں رستہ مل جاتا ہے تو ان کی ہم ضمانتیں کروا لیتے ہیں۔ بیسیکلی ابھی تک ٹوٹل کتنی ایف آئی آرز ہیں ٹی ایل پی کے اوپر، تحریک لبیک پاکستان کے اوپر، اور یہ جو پوسٹ مارٹم کے بھی کچھ ایشوز بنے ہوئے تھے کہ ایک کارکن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی جو تقدو ہو رہی تھی اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ اچھا، اتوار کو تو یہ سانحہ ہوا ہے اور آج جو ہے دیکھیں وہ جمعرات کا دن آ چکا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جب ہم پوسٹ مارٹم کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے اداروں کو، اب ہم نام نہیں لیتے، اس چیز کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ کون کون سا ادارہ کس کس جگہ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں جب بھی ہم جاتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے، سب سے پہلے تو وہ ہمارے لواحقین جو ہیں ان کو
پکڑتے ہیں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ پوسٹ مارٹم کروائیں گے تو آپ کو یہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب حالیہ جو جلوس تھا ہمارا، اس پہ ہم گئے، ہمارے 3 لوگ جو ہیں وہ جو سامنے آئے شہید ہوئے، ابھی اور بھی کئی ہمیں آوازیں آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ شہداء ہیں جن کی لاشیں ہمیں مل نہیں رہیں۔ تو جو 3 ہمیں شہداء ملے ہیں ان میں سے ایک کا ہم نے پوسٹ مارٹم کروانے کی کوشش کی، تو جب ہم پوسٹ مارٹم کے لیے گئے تو پولیس ایف سی جو ہے انہوں نے ہماری ایمبولینس کو بھی گھیرے میں لے لیا، ہمارے اوپر تشدد بھی کیا، ہمارے کارکنان کو بھی زد و کوب کیا۔ مگر جب ہم کورٹ کے پاس گئے، کورٹ کو اپلیکیشن دی، تو کورٹ میں بھی جا کے انہوں نے اپنے اداروں کے ذریعے جو ہے نا وہ ڈیلے کا کافی حربے استعمال کیے، لیکن پریشر اس قسم کا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ اس کو اب کسی سائڈ پہ لگایا جائے۔ تو وہاں پھر ہمارے وکلاء کی ٹیمیں موجود تھیں، ہمارے پارٹی کی قیادت کے کچھ لوگ موجود تھے، اللہ کا کرم فضل سے پھر ہم وہاں لے گئے ہاسپٹل میں، وہ ہمارا پوسٹ مارٹم ہوا۔ پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے بھی ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں تھریٹ کیا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی جو لاش ہے اس کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں لے گئے۔ اور پھر ہم جب جاتے ہیں تو فوراً سب سے پہلے وہ ہمارا نام پوچھتے ہیں، تو ہم جب اپنا نام بتاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ایف آئی آر میں ہمیں نامزد کر دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے مسائل ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف اور صرف تحریک لبیک کو ہی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ روڈ پہ آتی ہیں، وہ روڈ پہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں، شیلنگ بھی ان پہ نہیں ہوتی، ان پہ گولیاں بھی نہیں برسائی جاتی، ان پہ ایف آئی آرز بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف اور صرف تحریک لبیک پہ ہی پاکستان کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام جو جماعتیں ہیں وہ اس سے بالا تر ہیں، افضل ہیں، کیونکہ ان کی اداروں کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، وہ اداروں کے کہنے پہ چلتے ہیں، ہم اداروں کے پابند نہیں، ہم اداروں کے کہنے پہ چلتے نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، جو شہید ہے جس کا پوسٹ مارٹم ہونے جا رہا ہے، اس کا گولی کہاں پہ لگی ہے اور کتنی دیر بعد اس کا پوسٹ مارٹم کا رزلٹ آ جائے گا، یہ بھی بتائیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ کچھ ایسے زخمی ہیں جو کہ ابھی ہاسپٹل میں تھے، وہاں بھی ان کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اور وہاں سے ہی کارکنان کو کہتے ہیں جی وہاں سے ان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ کیا کوئی ایسا قانون ہے جو یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک بندہ بیڈ پہ لیٹا ہو اور آپ اس کو ہتھکڑیاں لگا دیں اور اس کو آپ لے جائیں؟ دیکھیں، قانون تو کوئی ایسا موجود نہیں کہ ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ موجود ہو اس کو آپ ہتھکڑی لگا دیں، ایک بندہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہو اس پہ آپ پورا بریسٹ اس پہ چلا دیں۔ وہ جو وینٹیلیٹر پہ لڑکا جس کی آپ بات کریں، جس کے رائٹ ہینڈ پہ ہینڈ کپ ہے، وہ اس کو پورا بریسٹ لگا ہے پیٹ میں، اس کی انتڑیاں جو پوری طرح ڈیمیج ہو چکی ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور اس کو بھی انہوں نے ہتھکڑی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ اصل بات آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی کہ قانون جو ہے نا وہ سارا کا سارا پاکستان کا ٹی ایل پی پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی پارٹی پہ وہ قانون نافذ نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم کسی کی بات سنتے نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو لائن ہے اس پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ جو شہید کا پوسٹ مارٹم ہے اس میں ڈیلے کیوں ہوئی، یہ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم جا رہے تھے رستے میں ہمیں کالیں آنا شروع ہو گئیں مختلف نمبر سے، جو نمبر شو نہیں ہوتے کہ آپ ایمبولینس کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیسے لے کے جا رہے ہیں، تو یہیں سے ہی وہ ادارے جو ہیں وہ رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع انہوں نے کی۔ تو جب ہم وہاں لے کے گئے تو ایک دن پورا، کیونکہ عدالتیں بھی انہی کی، پولیس بھی انہی کی، ایف سی بھی انہی کی، ہاسپٹل بھی انہی کے، ٹھیک ہے، تو وہ اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں خود ہی جو ہے واپس چلے جائیں، اتنا تنگ کر دیں، لیکن جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کا کی عنایت شامل حال ہو تو وہ معاملہ خراب نہیں ہوتا۔ تو اب ہم نے پوسٹ مارٹم جو کروایا اس شہید مبشر بھٹی کا، ان کا پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے وہ انشاءاللہ 72 آور جو ہے نا اس کے بعد ہمیں مل جائے گی۔ اب ہم نے پرسوں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے تو امید ہے کہ کل انشاءاللہ ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے نا وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ بنائیں گے، قانونی کارروائی کس لحاظ سے کرنی ہے، کس کے اوپر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس کو ہم نے اس ایف آئی آر میں نامزد کرنا ہے، کیسے کروانا ہے، کیونکہ وہاں ایس پی ڈی ایس پی سب پوری قیادت جو ہے اپنا پوری انتظامیہ وہاں پہ موجود تھی، ان کی موجودگی میں یہ سارا کام ہوا، ان کی موجودگی میں یہ شیلنگ، ان کی موجودگی میں یہ اپنا گولیاں وغیرہ چلیں، تو یہ انشاءاللہ اس کا لائحہ عمل جو ہے وہ مرکز تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ واضح کرے گا۔ آخری سوال ہے آپ سے، کیا ہری پور کی انتظامیہ آپ سے تعاون کر رہی ہے اور کتنے پر امید ہے کہ آپ تحریک لبیک کے جو کارکن گرفتار ہے، زخمی ہے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟
اور ماضی میں تو ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آتی. ماضی میں اگر ہم دیکھیں, کیا اب بھی ایسا لگتا ہے کہ اس بار تحریک لبیک کے شہداء کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں جی، تحریک لبیک پاکستان کے شہداء کو جو انصاف ہے نا، وہ پاکستان میں تو مل ہی نہیں سکتا، نہ یہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ بار بار وہی بات کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں کوئی اسلامی جماعت سامنے نہ آئے. جب اسلامی جماعت سامنے نہیں آئے گی، جماعت کو سامنے نہیں آنے دیں گے، تو وہ کیسے ہمیں انصاف دے سکتے ہیں؟ انصاف کی تو ان سے ہمیں کوئی امید ہی نہیں. انصاف آپ بات کرتے ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جس کو یہ جو بندہ ہماری حدود میں داخل ہو جائے، پاکستان کی حدود میں، اور وہ ہوائی جہاز لے کے آئے اور جیٹ طیارے لے کے آئے، اس کو ایک کپ چائے کا پلا کے یہ واپس بھیج چھوڑتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہو اس پہ یہ گولیوں کی بچھاڑ کرتے ہیں، اس پہ FIRs کرتے ہیں. اس کے بعد قانونی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بندے ہمارے کب تک رہا ہو جائیں گے. اس کے لیے ہماری ٹیمیں الحمدللہ وہاں ہری پور ہزارہ ایبٹ آباد میں موجود ہیں. الحمدللہ میں بھی اور میری پوری ٹیم بھی 3 دن وہاں موجود تھی. ہم کل رات ہی واپس آئے ہیں. تو ہماری ٹیم وہاں موجود ہے. وہ جو 90 بندے فزیکل ریمانڈ پہ موجود تھے، جسمانی ریمانڈ پہ، آج ان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مالک کے حکم سے آج وہ جوڈیشل ہو جائیں گے. جیسے ہی وہ جوڈیشل ہوں گے تو ان کی بیلیں اپلائی کر دیں گے. بیلیں انشاءاللہ مالک کے حکم سے ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس حکومت کے خلاف، اور جو وہاں پہ افسران بالا موجود تھے ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ مرکز تحریک لبیک پاکستان اس کا اعلان کرے گا. وہی مرکز تحریک لبیک اس کا کوئی نہ کوئی بہترین حل نکالے گا. ہماری ڈیوٹی لیگل کی تھی، ہم لیگل کی ڈیوٹی سارے انجام دے رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے لیگل ایڈوائزر موجود تھے. انہوں نے بتایا تمام تر باتیں آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہیں اور آنکھوں سے دیکھی ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس وقت کیا تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو ہمارے کمیونٹی باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں. ہمارے پولنگز جو کمیونٹیز میں چل رہے ہیں ان میں حصہ لیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.